مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین آپ کی اس دنیا سے رخصتی کا وقت جب آن پہنچا، مرض الوفات میں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے پاس حاضر ہونے کے لیے اجازت کے خواہاں ہوئے، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کے بھتیجے تھے، تو بھتیجے عرض کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آنا چاہتے ہیں، تو ہم سب کی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھ میں ہمت نہیں ہے بیماری کی وجہ سے، اور وہ آئیں گے تو وہ آ کر تعریفیں کریں گے میری، تو میں نہیں ملنا چاہتی۔ آپ کے بھتیجے کہنے لگے کہ اماں جان، ابن عباس تو بڑے نیک فرزند ہیں آپ کے، وہ صرف سلام کرنا چاہتے ہیں، سلام کر کے آپ سے رخصت ہو جائیں گے آپ کے پاس سے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دے دی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبوبہ آپ کی زوجہ محترمہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے، تو آ کر کہتے ہیں کہ آپ کو خوشخبری ہو، آپ کو مبارک ہو، بس یہ جان نکلنے کی دیری ہے اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے ملاقات کو پہنچ جائیں گے، یہ روح نکلنے کی دیر ہے، آپ اگلے جہان میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے آپ کی ملاقات ہوگی، اور آپ رسول اللہ علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب ہیں ساری ازواج میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، اور آپ ہی کی وجہ سے پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وہ پچھلا ایک واقعہ ذکر کیا کہ آپ ہی کی وجہ سے ایک موقع پر ایسا ہوا کہ وہ آپ نے سنا ہے کئی بار واقعہ، آپ ہی کی وجہ سے فلاں موقع پر مسلمانوں کو اللہ نے تیمم جیسی نعمت سے نوازا، آپ کا ہار نہ گھومتا، وہاں پڑاؤ نہ کرنا پڑتا تو تیمم کا حکم نازل نہ ہوتا، تو آپ کی برکت سے اللہ نے تیمم کا حکم نازل کر دیا۔ پھر اللہ نے آپ کی شان مبارکہ میں قرآن کریم کی آیات نازل کی، سورہ نور میں اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زوجہ محترمہ ہم سب کی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آیات بینات نازل فرمائیں، جو جبریل امین لے کر آئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اب مسلمانوں کی کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جہاں دن رات آپ کے فضائل نہ بیان ہوتے ہوں، آپ کی شان میں اتری ہوئی وہ آیات نہ پڑھی جاتی ہوں۔ تیمم کی آیات پڑھیں گے جس طرح آج ہم نے پڑھی تو بھی ذہن میں آپ کی ذات مبارکہ کا خیال آئے گا، سورہ نور کی آیات پڑھی جائیں گی تو وہ تو آپ کی عصمت میں، آپ کی عزت کے حوالے سے نازل ہوئی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ جب کلمات کہے تو آپ جانتے ہیں ہم سب کی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا دعنی منک یا ابن عباس، اے ابن عباس رہنے دو، یہ باتیں نہ کرو، یہ باتیں دعنی چھوڑ دو۔ کہتی ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، لوددت انی کنت نسیا منسیا، میں تو یہ تمنا کرتی ہوں کہ کاش میں بھولی بسری داستان ہوتی۔ اگلا جو موقع ہے، اگلا جو مرحلہ آ رہا ہے نا اللہ کے حضور حاضری کا،
مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، میں یہ تمنا کرتی ہوں کاش میں ہوتی ہی نہ۔ تو میرے عزیزو، ہم نے اس دنیا سے جا کر جو حساب دینا ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن ہستیوں کے بارے، اب اس ہستی کے کیا کہنا، اس ہستی کا جس کے بارے اللہ نے قرآن میں آیات نازل کی، اگر وہ بھی اللہ کے حضور اپنی عاجزی کا، اپنے خوف کا اظہار یوں کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ کاش میں بھولی بسری داستان ہوتی، لَوَدِدتُّ أَنِّی كُنتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، میں بھول گئی ہوتی، مجھے کوئی جانتا ہی نہ۔ تو آپ اندازہ کر لیجئے پھر آنے والی منازل کتنی زیادہ شدت والی ہیں کہ ہمیں اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اور اللہ کے حضور کھڑے ہو کر ہمیں حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا اللہ نے حساب لے لیا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، الا مگر یہ کہ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ڈھانپ لے تو انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان یتغمدنی اللہ برحمہ، مجھے بھی، میرے ساتھ بھی یہی معاملہ، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہو تو کوئی بھی اللہ کے حضور بچ نہیں سکتا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمان اور رحیم جیسی صفات کا واسطہ، اپنی تمام صفات عالیہ کا صدقہ ہم سب پر رحم فرما، اور ہم سب کی جو آخری جو گھڑیاں آنے والی ہیں ہماری زندگی میں، اے اللہ وہ ہم پر آسانی کی فرمانا، اور ہمیں اسی دین اسلام پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ آمین ثم آمین۔